ایک مرد اس عالم اسباب کی سرحد پہ تھا، جس کے لب پر تھی صدائے دردناک و غم فزا۔ دیدہ بینا تھا شاہینوں سے اس کا تیز تر، آشکارا اس کے چہرے سے تب و تاب جگر۔ اس کے سینے کی تپش ہر لہجہ بڑھتی جاتی تھی، دم بدم اس بیت کو اس کی زباں دہراتی تھی۔ نہ جبریلے نہ فردو سے نہ حورے نے خدا وندے، کفے خاکے کے می سوز دز جانے آرزو مندے۔ میں نے رومی سے یہ پوچھا کون یہ دیوانہ ہے؟ بولے یہ المانیہ کا بندہ فرزانہ ہے مقام اس کا یہاں دو عالموں کے درمیان، نغمہ دیرینہ اس کی نے کے اندر ہے نہاں، یہ ہے اپنے دور کا لاج بے دار و رسم۔ کہہ دیا اس نے بطرز نو وہی حرف کہن، حرف ہیں بے باک اور افکار ہیں اس کے عظیم، اہل مغرب اس کی شمشیر طاقت سے دو نیم۔ اسباب اور مقدار کے اس جہاں یعنی ہماری دنیا کی سرحد پر ایک مرد تھا جو درد بھری صدائیں بلند کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں عقابوں سے بھی زیادہ تیز تھیں، اس کا چہرہ اس کے سوز جگر کا گواہ تھا، وہ بڑی دور تک دیکھنے والا تھا، اور اس کا چہرہ اس کے باطنی سوز کا پتہ دے رہا تھا، یعنی وہ صاحب سوز ہے۔ ہر لمحہ اس کے باطنی سوز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شعر تھا جو اس نے 100 مرتبہ پڑھا، یعنی مسلسل پڑھے جا رہا تھا۔ نہ تو جبرائیل، نہ فردوس، نہ کوئی حور اور نہ خداوند، یہ مٹی کا پتلا انسان ہی ہے جو ایک آرزومند جان کے باعث سلگ رہا ہے۔ گویا آرزو مندی یا صاحب آرزو ہونا صرف انسان ہی کی فطرت ہے، اور اس کی آرزو کے باعث درد مندی میں اس کا کوئی شریک یا اس جیسا نہیں۔ میں نے رومی سے پوچھا کہ یہ دیوانہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک جرمن دانشمند نیچے ہے، اہل یورپ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ بقول علامہ وہ صاحب جذب یعنی مجذوب ہے، اس کا مقام ان دونوں جہانوں کے مابین ہے، اس کی بانسری میں وہی پرانا نغمہ ہے۔ نیچے ایک فلسفی تھا، لیکن اس پر مجذوبی کی حالت طاری ہو گئی تھی، چنانچہ وہ ان دو حالتوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس اللاج یعنی نیچے نے جسے سولی پر نہیں لٹکایا گیا، ایک مرتبہ پھر وہی پرانی بات نئے انداز میں کہی، یعنی انا الحق کی بات۔ گویا وہ بھی منصور اللاج کی طرح انا کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے مطابق وہ انا قلب و روح سے بیگانہ ہے۔ اس کی باتیں بے باک اور اس کے افکار عظیم ہیں۔ اہل مغرب اس کی گفتگو کی تلوار سے دو ٹکڑے ہیں۔ گویا اس نے اپنی باتوں یعنی افکار و نظریات سے مغربی تہذیب و ثقافت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس کے ساتھی اس کے جذبے کو نہ پا سکے، نہ سمجھ سکے، انہوں نے اس مجذوب انسان کو دیوانہ سمجھ لیا یا دیوانہ کہا۔